بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج یہ ماشاءاللہ تشریف لائے اور بڑی باتوں سے ہمیں مستفید فرمایا. ماشاءاللہ یہ نوجوان عالم دین ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے بچوں کو بھی اور ہماری نسلوں کو بھی ان جیسے بننے کی توفیق عطا فرمائے, محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار علماء صحیح طرح ہمیں رہنمائی نہیں کرتے. ماشاءاللہ ان جیسے علماء موجود ہیں, ان سے رہنمائی لیں. اور کچھ لوگ کہتے ہیں یار وہ عالم دیکھو وہ کیسا ہے. بھائی عالم کے عمل یا عامل, عالم بھی ایک انسان ہوتا ہے, بشر ہوتا ہے. اس کا ایک حل میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بڑی زبردست, اس میں آپ کو ایک حل مل جائے گا. آپ کہتے نہیں عالم کیا چیز ہے, یہ کیا چیز ہے, ہم خود کر سکتے ہیں, یہ ہے وہ ہے, اس طرح کی بات کرتے ہیں. وقت ابھی نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت آسان ہے. فرمایا عالم بنو یا متعلم بنو, عالم بنو یا متعلم بنو, دو چیزیں. تیسری چیز فرمایا کہ ان کے سننے والے بنو, وہ جو بات کہہ رہے ہیں وہ سننے والے بنو. چوتھی چیز فرمایا ان سے محبت کرنے والے بنو. لیکن پانچویں چیز نہ بنو, ان سے بغض کرنے والے نہ بنو. عالم بنو, اگر آپ خود عالم بن سکتے ہیں تو بنیے. آپ کو کس نے روکا ہے؟ اگر آپ کو اگر کسی عالم کی بالفرض اگر کوئی بات اچھی نہیں لگتی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر بھی عقل دی ہوئی ہے, آپ کو بھی سمجھ دی ہوئی ہے, آپ بن جاؤ. آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی ہے, طاقت دی ہے, تو بن جاؤ. لیکن یہ نہ کہو کہ یار وہ یوں کر رہا ہے, وہ یوں کر رہا ہے. میں ابھی تفصیل میں نہیں جاتا. تو یہ 5 چیزیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, یہ ہمارے لیے بہت بڑا شوق ہے. عالم بن جاؤ, سیدھی سی بات ہے. اگر خود آپ یہ چاہتے ہو کہ آپ قوم کی خدمت کرو, دین کی خدمت کرو, اسلام کی خدمت کرو, بجائے یہ کہنے کہ یار وہ یوں کر رہے ہیں, وہ یوں کر رہے ہیں, آپ کیوں نہیں کرتے بھائی؟ آپ عالم بن جاؤ, یا پھر متعلم بن جاؤ, یا پھر سننے والا بن جاؤ, محبت کرنے والا بن جاؤ, بغض کرنے والا نہ بنو. جس طریقے سے علماء سے آج کل ایک ماحول بنا ہوا ہے کہ بس بغض, جس عالم کا بغض, یا آپ چھوٹا عالم ہو, بڑا عالم ہو, یا کوئی بھی کسی قسم کا بھی عالم ہو, کسی فرقے کا عالم ہو, عالم ہی ہوتا ہے, اس کے ساتھ بغض نہ کریں, اس کی صحبت اختیار کریں. یہ آج کی بیان کا خلاصہ ہے. ایک عالم دین کے پاس, ابھی بات چل رہی تھی, ایک عالم دین کے پاس ایک شخص گیا, کہا کہ جی میری شادی ابھی ہوئی ہے کسی عالمہ فاضلہ سے. کس سے ہوئی ہے؟ کسی عالمہ سے ہوئی ہے شادی. وہ گھر کا مطالبہ کرتی ہے, الگ گھر, میرے ماں باپ کے ساتھ وہ رہنا نہیں چاہتی. تو مطلب اس نے مطالبہ کیا اور یہ کہا کہ میں شرعی زندگی گزارنا چاہتی ہوں. پہلے یہ کہا کہ میں شرعی زندگی گزارنا چاہتی ہوں اور میں الگ گھر میں رہنا چاہتی ہوں, سسرال میں رہنا نہیں چاہتی. تو عالم صاحب نے جواب دیا, کہا کہ جی ٹھیک ہے, یہ اس کا جو مطالبہ ہے وہ صحیح ہے. تو اس شخص نے یہ کہا کہ آپ سے میں نے فتویٰ نہیں مانگا. کیا کہا؟ فتویٰ نہیں مانگا. فتویٰ تو ٹھیک ہے کہ الگ گھر کا مطالبہ ہے, سسرال میں نہیں رہنا چاہتی, فتویٰ تو یہی ہے, لیکن اس کا حل بتائیں. تو انہوں نے حل بتایا کہ تم یہ اپنی بیوی سے کہو کہ میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں. دوسری جو شادی جو کروں گا وہ جو دوسری بیوی ہوگی میرے ماں باپ کی خدمت کرے گی. ٹھیک ہے, تو میں دوسرا گھر لے کے دے دیتا ہوں. تو بڑا زبردست, انہوں نے کہا کہ بڑا زبردست بتایا. اب بیوی صاحب کو جب یہ بات پہنچی, بیوی صاحبہ کو جب یہ بات پہنچی کہ میں ٹھیک ہے تمہیں میں گھر لے کے دے دیتا ہوں, میں دوسری شادی کرتا ہوں اور وہ ماں باپ کی خدمت. کہا کہ بھائی خدا رہا, یہی گھر, اسی گھر میں رہنا بہتر ہے, لیکن تم شادی نہ کرنا. تو میرے محترم بزرگوں دوستو, یہ چیزیں جو ہیں آپ کو گوگل, مفتی جو گوگل آپ جسے آپ ہر مسئلہ آپ کو گوگل سے مل جائے گا. تو ہر مسئلہ گوگل سے نہیں ملے گا. علماء کی صحبت میں بیٹھنا پڑے گا, علماء کی خدمت میں بیٹھنا پڑے گا, ان کے سامنے دو زانوں ہو کے بیٹھنا پڑے گا. یہ چیزیں آپ کو اس وقت ملیں گی. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو علماء سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ اب اذان ہوگی اور اس کے بعد سنت ادا فرمائیں گے. انشاءاللہ میں اذان دے گا.